نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے، لیکن بعض دفعہ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے یا رزق میں برکت نہیں رہتی، تو یہ ہمارے اپنے کیے کرائے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر و بر میں جو فساد مچتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے رزق کے اندر جو بے برکتی ہے اور فقر و فاقہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اب رزق کی تنگی کا اتنا ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو ایک مہم چلانا پڑ رہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، حالانکہ جس ذی روح نے بھی زمین میں آنا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اس کے رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اور چوتھا مہینہ ہوتا ہے، اس میں روح ڈال دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے زمین پر آ کر اتنا رزق استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بچے زیادہ ہی اچھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کل قیامت کے دن اپنی امت کی زیادتی پر فخر فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رزق کے معاملے میں ہم سب پریشان رہتے ہیں، اور اس کا سبب صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رزق ہمارا تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، یا تو فقر و فاقہ آ جاتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے، یا پھر ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ رزق کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، شوگر ہو گیا، وہ میٹھے کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، اور بہت سارے ایسے اسباب اور ایسی بیماریاں ہیں کہ رزق سے اسے دور کر دیا جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک یا تو اس کی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی جانب سے کہ یہ میرا، جب میں نے اس کو فراخی دی تھی اس پر کتنا شکر ادا کیا، اب میں اس پر تنگی لا رہا ہوں تو اس پہ یہ کس انداز میں صبر کرے گا۔ ایک تو یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا بطور سزا کہ اس کے یہ اعمال تھے، اگر بندہ نیک ہے تو اس کا امتحان، اگر بندہ بدکار ہے تو اس کی سزا۔ تو ان تمام اسباب سے نکلنے کا حل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو جب بھی رزق کی تنگی ہو جائے، سب سے پہلے اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔ اللہ بڑا عظیم ہے، ہمارے دلوں کی جو بھیت ہے اسے بھی جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور احادیث مبارکہ میں کچھ ایسے اعمال بتائے گئے ہیں، ان اعمال کو ہم کریں تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج آپ کو میں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، اگر اس کو آپ کر لیں، گھر میں بیٹھ کے مل کے آپ سب لوگ کر لیں، گھر والوں سب کو جو ہے نا جمع کر کے آپ کریں، یا انفرادی طور پہ آپ کریں، یہ ایسا عظیم عمل ہے جس کو ہم ختم خواجگان بھی کہتے ہیں۔ مشکات شریف سے یہ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی کہے، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ یہ الفاظ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ یہ پڑھے گا اور اس کی کثرت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے
70 قسم کی پریشانیوں سے دور کر دیں گے، 70 قسم کی پریشانیوں سے لائق نہیں ہوں گی، اور ان میں سب سے کم درجے کی جو پریشانی ہے وہ ہے فقر و فاقہ۔ کبھی وہ شخص فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو دوبارہ اس کو آپ نوٹ کریں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ یہ دو الفاظ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ یہ پڑھے گا اور اس کی کثرت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 قسم کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے دور رکھیں گے، اور اس میں سب سے ادنا قسم کی جو پریشانی ہے وہ فقر و فاقہ ہے، اس سے بھی اللہ پاک دور رکھیں گے، اس کے اندر اس کو فراخی ملے گی۔ تو میرے عزیز، اس کو جو ہے آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ مل کے گھر میں بیٹھ کے پورے خاندان والے مل کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ گٹلیاں لے لیں، اس میں یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نظم آ جاتا ہے، ایک پابندی ہو جاتی ہے، مطلب آپ جمعرات کو کر لیں، کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، ہفتے میں 1 مرتبہ کر لیں یا روزانہ کر لیں، تو اس کے لیے مقدار متعین اپنی مرضی سے کر لیں، 1000 کر لیں، 2000 3000 گٹلیاں آپ رکھ دیں، بیٹھ کے کریں، اس سے جو ہے ایک آپ کی پابندی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس وظیفے کی برکت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہ کسی اور کا نہیں، اللہ کے رسول کا بتلایا ہوا عمل ہے، اس کے اوپر ضرور آپ عمل کیجئے، اللہ ضرور فراخی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔